بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ کا سچ اور میں ہوں عطا الرحمان طاہر۔ 28 اپریل 1937 سندھ کی پارلیمانی تاریخ کا دوسرا دن تھا جب بدترین ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے 60 ارکان پر مشتمل ایوان میں صرف 3 نشستوں کے مالک سر غلام حسین ہدایت اللہ کو صوبہ سندھ کا پہلا وزیر اعظم منتخب کر لیا گیا۔ شیخ غلام حسین ہدایت اللہ جنوری 1879 کو شکارپور میں ایک زمیندار گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم شکارپور سے حاصل کی، پھر سندھ مدرسۃ الاسلام اور 1901 میں ڈی جے کالج کراچی سے BA کر لیا۔ 1903 میں لا کالج بمبئی سے قانون کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد 1904 میں حیدرآباد میں وکالت شروع کر دی۔ وکالت کے شعبہ میں کامیابی ملی تو خود کو سیاست کے میدان میں آزمانے کا فیصلہ کیا۔ آپ حیدرآباد میونسپلٹی کے ممبر منتخب ہو گئے، پھر وائس چیئرمین اور پھر چیئرمین بن گئے۔ 1912 میں بمبئی لیجسلیٹو کونسل میں آل لوکل بورڈز آف سندھ ڈویژن کی نمائندگی کے لیے منتخب کر لیے گئے۔ یہ ذمہ داری آپ 1920 تک نبھاتے رہے۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1919 کے تحت بمبئی لیجسلیٹو کونسل کے انتخابات ہوئے تو ان میں کامیابی حاصل کر کے صوبائی سطح کی سیاست میں داخل ہو گئے۔ اس وقت تمام صوبوں میں ڈائرکی سسٹم نافذ تھا۔ سادہ طریقے سے سمجھنے کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت چلانے کے لیے 2 کونسلز قائم کی گئی تھیں، ایک منتخب لیجسلیٹو کونسل اور دوسری ایگزیکٹو کونسل۔ انتخابات کے ذریعے منتخب ہو کر آنے والے صوبائی لیجسلیٹو کونسل کے رکن بن جاتے تھے اور یہ ارکان اپنا صدر خود منتخب کر لیتے تھے۔ اس کونسل کے پاس تعلیم، ایکسائز، جنگلات، زراعت اور لوکل گورنمنٹ جیسی وزارتیں تھیں، جبکہ داخلہ، خزانہ اور ریونیو جیسی عام وزارتیں ایگزیکٹو کونسل نے اپنے پاس رکھی ہوئی تھیں۔ ایگزیکٹو کونسل کو آپ گورنر کی کابینہ کہہ سکتے ہیں۔ شیخ غلام حسین 1920 میں جب بمبئی لیجسلیٹو کونسل پہنچے تو پہلے ہی سال انہیں وزیر بنا دیا گیا۔ شیخ غلام حسین ہدایت اللہ بمبئی لیجسلیٹو کونسل میں وزیر بننے والے پہلے سندھی مسلمان تھے۔ لیجسلیٹو کونسل کے انتخابات ہر 3 سال بعد ہوتے تھے۔ آپ 1928 تک مسلسل یہ انتخابات جیت کر وزیر کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیتے رہے۔ 1923 میں جب سندھ کی پیاسی، روکھی اور بنجر زمینوں کی پیاس بجھانے اور انہیں زرخیز بنانے کے لیے سکھر بیراج بنانے کی منصوبہ بندی کی جا رہی تھی تو آپ نے ایک وزیر کی حیثیت سے اس منصوبے کو عملی شکل دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ شیخ غلام حسین ہدایت اللہ 1920 میں ہی انگریز سرکار کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، جس میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا، جس کے نتیجے میں 1928 میں گورنر بمبئی نے آپ کو اپنی کابینہ میں شامل کر لیا۔ آپ 1935 تک مسلسل گورنر کی کابینہ کا حصہ رہے۔ آپ کے پاس ریونیو جیسی اہم وزارت تھی۔ اس سے پہلے بمبئی کے سر ابراہیم رحمت اللہ پہلے مسلمان تھے جنہیں 1921 میں گورنر کی کابینہ میں شامل کیا گیا تھا۔ اس طرح شیخ غلام حسین ہدایت اللہ گورنر بمبئی کی کابینہ میں شامل ہونے والے پہلے سندھی مسلمان تھے۔ شیخ غلام حسین ہدایت اللہ نے 1930 سے 1932 تک لندن میں ہونے والی گول میز کانفرنسز میں بھی شرکت کی، جہاں آپ نے سر شاہ نواز بھٹو کے ہمراہ سندھ کا مقدمہ پیش کیا، جس کے نتیجے میں 1 اپریل 1936 کو سندھ کو بمبئی سے الگ کر کے علیحدہ صوبے کا درجہ دے دیا گیا۔ بعض تجزیہ کاروں کا موقف ہے کہ شیخ غلام حسین ہدایت اللہ کو صوبہ سندھ کا پہلا وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ بھی انگریز سرکار کا تھا، جسے گورنر لینسلاٹ گراہم نے عملی جامہ پہنایا۔ شیخ غلام حسین ہدایت اللہ 28 اپریل 1937 کو سندھ کے وزیر اعظم تو بن گئے، لیکن انہیں اپنوں اور پرائیوں کی طرف سے سخت سیاسی مزاحمت
اور سازشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ الیکشن میں سر شاہ نواز بھٹو اور سر عبداللہ ہارون کی شکست کے بعد سندھ یونائٹڈ پارٹی سیاسی طور پر یتیم ہو چکی تھی۔ اس کی حیثیت ایک کٹی پتنگ کسی تھی جسے کوئی بھی کسی بھی وقت لوٹ سکتا تھا۔ ہواؤں کے رخ لمحہ بلمحہ بدل رہے تھے اور کوئی بھی رکن اسمبلی کسی بھی طرف جا سکتا تھا۔ سیاسی جوڑ توڑ کے اس کھیل نے تمام سیاستدانوں کے لیے راستے کھول دیے تھے۔ وہ سیاستدان جو صرف 6 ماہ پہلے تقسیم ہند اور سندھ میں مذہبی بنیادوں پر سیاست کرنے کے خلاف تھے، اچانک ان کے نظریات میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ تمام مسلم سیاسی جماعتیں اپنا حقیقی وجود کھو چکی تھیں اور ان کی جگہ گروپ بندی نے لے لی تھی۔ آل انڈیا مسلم لیگ نے اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا اور اس نے تمام سیاسی دھڑوں سے رابطے کرنا شروع کر دیے۔ مسلم لیگ کو پہلی کامیابی اس وقت ملی جب سندھ آزاد پارٹی کے صدر شیخ عبد المجید سندھی اور سندھ یونائٹڈ پارٹی کے نائب صدر سر عبداللہ ہارون سندھ مسلم لیگ میں شامل ہونے پر راضی ہو گئے۔ مرکزی قیادت نے فوری طور پر سندھ مسلم لیگ کی تنظیم نو کرتے ہوئے شیخ عبد المجید سندھی کو صوبائی صدر، عبداللہ ہارون کو نائب صدر اور جی علانہ کو سیکرٹری نامزد کر دیا۔ شیخ غلام حسین حکومت کو قائم ہوئے صرف 6 ماہ گزرے تھے کہ آل انڈیا مسلم لیگ کا لکھنؤ میں سالانہ اجلاس آ گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی دعوت پر متحدہ پنجاب کے وزیر اعظم سر سکندر ایاز خان، متحدہ بنگال کے وزیر اعظم مولوی اے کے فضل الحق، آسام کے وزیر اعظم سید محمد سعد اللہ اور سندھ کے وزیر اعظم غلام حسین ہدایت اللہ سمیت برصغیر کے اہم سیاسی شخصیات اس کانفرنس میں شرکت کر رہی تھیں۔ ان تمام رہنماؤں نے اپنی اپنی جماعتوں میں رہتے ہوئے مرکزی سطح پر قائد اعظم محمد علی جناح کو اپنا لیڈر تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ اس موقع پر قائد اعظم محمد علی جناح نے سندھ کے تمام سیاستدانوں سے بھی خصوصی ملاقات کا اہتمام کیا اور انہیں سندھ مسلم لیگ کو مضبوط بنانے کی ترغیب دی۔ لکھنؤ اجلاس کے بعد سندھ میں مسلم لیگ کی تنظیم سازی کی مہم زور و شور سے شروع کر دی گئی۔ بڑے بڑے شہروں اور قصبوں میں مسلم لیگ کی تنظیمیں بننا اور دفاتر کھلنا شروع ہو گئے۔ ادھر اسمبلی میں جی ایم سید نے مضبوط اپوزیشن گروپ بنا کر شیخ غلام حسین حکومت کو ٹف ٹائم دینا شروع کر دیا۔ شیخ غلام حسین کے لیے 3 سیٹوں کے ساتھ حکومت چلانا نہ صرف مشکل بلکہ ناممکن نظر آ رہا تھا۔ لکھنؤ کانفرنس کے ٹھیک 3 ماہ بعد جی ایم سید گروپ نے شیخ غلام حسین حکومت کا دھڑن تختہ کرنے کے لیے ہوم ورک مکمل کر لیا تھا۔ اس ہوم ورک کو نتیجہ خیز بنانے اور اسے کوئی ٹھوس جواز بخشنے کے لیے جی ایم سید گروپ نے وزیر اعظم شیخ غلام حسین ہدایت اللہ کے سامنے اپنے 6 مطالبات پیش کر دیے۔ پہلا مطالبہ کہ زمینوں کے انتقال کا طریقہ کار آسان بنانے کے لیے قانون سازی کی جائے۔ دوسرا مطالبہ مزاروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے قانون سازی کی جائے۔ تیسرا مطالبہ کہ کسانوں اور زمینداروں کے قرضوں کی واپسی کے طریقہ کار کو آسان بنایا جائے۔ چوتھا مطالبہ کہ حکومتی قرضوں پر سود معاف کر دیا جائے۔ پانچواں مطالبہ کہ کمشنرز اور کلیکٹرز کے غیر ضروری پروٹوکولز ختم کر دیے جائیں۔ چھٹا مطالبہ کہ لوکل باڈیز میں حکومت کی طرف سے نامزدگیاں کرنے کی پریکٹس بند کر دی جائے۔ جی ایم سید کہتے ہیں کہ ہم نے سر غلام حسین ہدایت اللہ کو ان مطالبات پر قائل کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن وہ صرف آخری 2 مطالبے ماننے کو تیار تھے، جبکہ پہلے 4 ضروری اور اہم مطالبات ماننے میں لیت و لال سے کام لے رہے تھے، جس پر ہم نے اسمبلی میں ایکسائز ڈیوٹی میں صرف ₹1 کی کٹ موشن پیش کر کے ان کی حکومتی اکثریت ختم کر دی۔ کٹ موشن میں شکست کے بعد شیخ غلام حسین ہدایت اللہ کے لیے مزید حکومت کرنے کا جواز ختم ہو گیا تھا اور انہوں نے صرف 10 ماہ
25 दिन की हुक्मरानी के बाद 23 मार्च 1938 को गवर्नर सिंध लैंसेलॉट ग्राम को अपना इस्तीफा पेश कर दिया। सिंध का दूसरा वज़ीर-ए-आज़म कौन बना, उसकी हुकूमत कितना अरसा चली और उसकी हुकूमत कैसे ख़त्म की गई, ये हम बताएंगे अगले प्रोग्राम में।